اور دوسری جانب روم اور فارس سفاکی میں ایک دوسرے سے سبقت لینے پر لگے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں اخلاقیات کی تعلیم دے کر ایسے اخلاقی نمونے پیدا کیے کہ پھر دنیا کی تاریخ ان کی مثالیں لانے کے قابل نہیں رہی۔ ویسے تو ہر معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسے عمل کی مدح نہیں کرتا جو عمل انسانی معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہو۔ ہر ملت، ہر قوم اپنی نوعیت سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی پوری تگ و دو کرتی ہے کہ معاشرے کے اندر امن بھی ہونا چاہیے، فساد سے وہ بچ کر رہے، ترقی ہونی چاہیے، لیکن اسلام میں اور دیگر نظریات میں ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ لوگ جو بھی اپنے اصول بناتے ہیں، سماجی اصول ہوں جن کو قوانین کی شکل میں مرتب کیا جاتا ہے، ان کی بنیاد انسانی شعور پر، انسانی عقل پر، انسانی تجربے پر رکھی جاتی ہے۔ انسانی تجربہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر یہ اصول آ جائے تو یہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے۔ مل بیٹھ کر پھر عقل آپس میں ملتی ہے، عقل انسانی، پھر وہاں پر جا کر ایک رائے پر متفق ہوتے ہیں کہ یہ اصول ایسا ہے کہ جو اخلاقیات کو ترویج دے سکتا ہے اور بد اخلاقی کا سد باب کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو اخلاقیات کی تعلیم دی ہے، اس میں ایک نمایاں اصول یہ رکھا ہے، اطاعت الہی اور اطاعت پیغمبر۔ یہ ایک اصول رکھا ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے، جس کو برا کہا ہے وہ ہمارے لیے برا ہے۔ عقل انسانی اگرچہ اس کو اچھا کہے، لیکن اگر رب تعالیٰ نے برا کہہ دیا تو وہ برا ہے۔ اسی طرح انسانی عقل کسی کام کو وہ اچھا نہ کہے، لیکن اگر اللہ نے اچھا کہہ دیا تو وہ ہمارے نزدیک اچھا ہے، وہ برا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس کائنات کو بنانے والا، سجانے والا وہ ایک اللہ ہے، اور اللہ ہی اس کائنات کے اسرار و رموز کو جاننے والا ہے۔ اس کائنات کی تدبیریں کرنے والی ذات فقط ایک اللہ کی ہے۔ جو تدبیر الہی پر متفق ہو جاتا ہے وہ انسان حقیقی معنی میں مسلمان کہلانے کے بھی لاحق ہوتا ہے، اور نمبر 2 معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے جو آج کا ہمارا عنوان ہے یہ ہے اخلاقیات، اور اس کی اہم ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر سال ہمارا یہ عنوان ضرور یہاں پر آ کر ڈسکس ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمزوری ہمارے معاشرے میں اخلاقی کمزوری ہے۔ بد اخلاقی کو بہادری آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ دور ہے، لیکن پھر بھی کوئی انسان گالی دیتا ہے، کسی انسان نے قتل و غارت میں حصہ لیا ہو، کوئی انسان دشمن داری کو سامنے رکھتا ہے تو بڑے فخر سے رکھتا ہے کہ ہم دشمن دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری تو بڑی دشمن داریاں چلتی آئی ہیں، ہمارے تو بڑے جو ہیں وہ گارڈ ہیں، جو ہماری جاگیریں ہیں، ہم نے تو اتنے قتل کروا دیے ہیں، تو یہ قتل کرنا ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اس کو لوگ بڑا فخر سمجھتے ہیں آج بھی، جبکہ یہ قتل و غارت اور یہ سفاکی یہ عرب معاشرے کی پراگندہ حالت تھی جو آج فخریہ حالت میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس عنوان کو بارہا اس کو ذکر کیا بھی جا چکا ہے، اب بھی کیا جا رہا ہے، آئندہ بھی کیا جائے گا، تاکہ بنیادی چیز ہی یہ ہے، اور آج کے درس سے واضح بھی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کی کس قدر جو ہے وہ تعلیم دی۔ اور اخلاق ایک لفظ ہے، لیکن اس کا وسیع معنی ہے اور یہ زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو اخلاقی تعلیم دی ہے
اس کو فقط یہ نہیں کہا کہ اپنی زبان کو بس محفوظ رکھنا، کسی کو گالی نہیں دینی بس، نہیں، بلکہ اسلام نے تینوں طرح کی زندگیوں کے متعلق اخلاقی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے جو انسان کی انفرادی زندگی ہے، فرد انسان، یعنی جو ایک معاشرے کا اکیلا فرد ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے، آپ علیہ السلام نے الگ تعلیم دی کہ اپنی ذات پر بھی محنت کرنی ہے۔ دوسرا پہلو یہاں سے آگے چلتا ہے اپنا گھر، گھر میں اخلاقیات کی تعلیم الگ دی ہے آپ علیہ السلام نے۔ تیسرا پہلو آتا ہے گھر سے باہر کے لوگ، ان میں پھر خصوصاً آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی تعلیم دی ہے کہ جن کا گھر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جنہیں پڑوسی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمومی ایمان والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی الگ سے تعلیمات موجود ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، اور پھر سخت سے سخت حالات میں بھی آپ علیہ السلام نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ بات ہمیں یہاں پر لا کھڑا کرتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے مزاج کے مخالف ذرا سی بات کیوں نہ آ جائے، میں سب سے پہلے گالی کا استعمال کرتا ہوں، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیم تو یہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ تعلیم بھی ہمارے سامنے آج کے اس درس میں ہونی چاہیے، اور آئندہ زندگی بھی ہمیں اس اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک اصول ذکر کیا، فرمایا کوئی انسان جتنے بھی اعمال کرتا رہے، بہت زیادہ وہ اعمال کر رہا ہے، اعمال کے بلبوتے پر اس کا نظریہ بھی یہ ہے کہ میری بخشش یقیناً ہو جائے گی کیونکہ میرے اعمال بہت اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کفار سے خطاب ہی نہیں کیونکہ ان کے اعمال کبھی اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا اے ایمان والو جن کے ایمان مضبوط ترین ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنا، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرنا۔ باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گویا اعمال ہے ہی نہیں، انسان کتنے ہی اعمال کرتا رہے اور جو ہی وہ آگے جائے اور اس کو پتہ چلے یہ تو ایک سراب ہے، یہ تو سارے اعمال میرے ضائع ہو چکے ہیں، اور مجھے تو نہ آج نماز کام آ رہی ہے، نہ مجھے روزہ کام آ رہا ہے، نہ میرا حج کام آ رہا ہے، میری زکوٰۃیں ہر سال کی مجھے آج تو کام نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے کہ ان عبادات میں اگر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں ہوگی تو وہ اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ اصول ذکر کر دیا کہ زندگی میں ہر پہلو پر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ جو اخلاقیات کی تعلیم دی ہے، یہ کس نوعیت سے دی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کا اپنا اخلاق، اپنا فعل وہ کس نوعیت کا تھا، اب اس کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے سب سے پہلے افرادی زندگی کے متعلق ذکر کیا کہ اپنی ذات پر بھی محنت کرنی ہے، اپنی ذات کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ دوسروں کی پرواہ رہے مگر اپنی پرواہ نہ کرے انسان۔ بہت سارے ایسے افعال ہیں جو انسان اپنی ذات سے ادا کر رہا ہوتا ہے، ان میں کچھ پہلو آج ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے 22ویں سپارے میں انسان کی افرادی زندگی کو ذکر کرتے ہوئے ایک تعلیم دی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 70، 22واں سپارہ میرے دوستوں میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والوں سے خطاب ہے جن کا ایمان رب العالمین پر کامل ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور قیامت پر اور ما بعد از قیامت پر ان کا ایمان مکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ساری زندگی رب سے ڈر کے گزارنا، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو درست بات کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹا انسان، بد اخلاق انسان تصور کیا جاتا ہے۔ جب کسی انسان کے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، معاشرے میں وہ انسان جھوٹا تصور ہونے لگ جاتا ہے، لوگ اس انسان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی فلاں کا کوئی اعتماد نہیں، وہ بڑا جھوٹا ہے، یہاں تک کہ سب سے بہترین علم قرآن مقدس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتنی اعلیٰ، اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے، رب العالمین فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کر لی، اور اطاعت تو ہمیشہ اقوال کی ہوا کرتی ہے، اتباع افعال کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر کے اقوال اتنے اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر کی نبوت کی زبان سے نکلے الفاظ اتنے اعلیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی اعلیٰ ہے، جس بندے نے بھی میرے محبوب پیغمبر کی بات کو مان لیا گویا اس نے رب العالمین کی بات کو مانا۔ اتنے اعلیٰ اقوال ہیں، اتنے اعلیٰ فرمودات ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جس بندے نے اس میں بھی جھوٹ بول دیا، نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اے لوگوں، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھ لیا، جس نے میں محمد کی طرف جھوٹ کی نسبت کر لی، کوئی بات بنا کر یوں کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حالانکہ میں نے ویسے نہ فرمایا ہوا، تو یاد رکھنا جہنم میں وہ بندہ اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ کتنی پیاری بات کوئی بندہ اپنی طرف سے بناتا ہے، بڑی حسین بات بناتا ہے، بڑی خوبصورت بات بناتا ہے، کوئی اس کے اندر گالی نہیں، کوئی فحش کلام نہیں، کسی کی غیبت نہیں کر رہا، بڑی پیاری بات اس بندے نے اپنی طرف سے بنائی اور کہا کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، اس کا یہ کہنا کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، یہ اتنا بڑا جھوٹ اور اس کے لیے وبال ہے، قیامت والے دن وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کی یہی اللہ رب العالمین نے بھی مدح بیان کی، مذمت بیان کی، یہی جھوٹ کی مذمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا من اظلم ممن کذب علی اللہ، اس بندے سے بڑا جھوٹا کائنات میں کوئی نہیں جو رب العالمین پر جھوٹ بولے۔ جی ہاں، یہ 24واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہے، ابتدائی آیت رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کائنات میں اس سے بڑا جھوٹا انسان کوئی نہیں جس نے رب العالمین پر جھوٹ باندھ لیا۔ اظلم، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے، اور ظالم کا انجام الہ العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ 12واں سپارہ سورہ ہود آیت نمبر 18 میں رب العالمین نے مسئلہ سمجھا دیا۔ کوئی کائنات کے اندر جھوٹ بول کر معاشرے میں وقت گزارے گا، معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلانے میں کردار ادا کرے گا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا بدبخت کائنات کے اندر کوئی نہیں، یہ رب العالمین کی لعنتوں کا مستحق بنتا ہے۔ یہ پہلی بد اخلاقی ہے جھوٹ کی۔ دوسری، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا بندہ زبان سے وہ بات کہتا ہی کیوں ہے جو کر نہیں سکتا۔ جو بندہ اپنی بات پر پورا نہیں اترتا،
جو بندہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لیتا ہے اے اللہ میرا الہ تو ہی ہے، لیکن پھر در بدر بھی گھومتا ہے، جو بندہ اپنی زبان سے وعدہ کرتا ہے محمد الرسول اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یعنی سنت کو نہیں مانتا، اس بندے کے لیے بھی یہی حکم، جو بندہ دنیا کے اندر معاملات کرتا ہے، بات کرتا اور ہے، اعمال اس کے اور ہیں، ایسے بندے کو دنیا بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ اور رب العالمین نے یہ اخلاق بھی انسان کو سکھایا کہ وعدے کی پاسداری تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، بات کی پاسداری بھی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ، یہ قرآن پاک ہے، سورہ الصافات نمبر 3، فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ جب بندہ اپنی زبان سے کمٹمنٹ کر لیتا ہے جی میں یہ معاملہ اس تاریخ تک نبھا دوں گا، مگر بعد میں وہ لارے لگانے لگ جائے، ٹال مٹول کرنے لگ جائے، یاد رکھنا میرے دوستو 28ویں سپارے میں رب العالمین نے یہ تعلیم دی، اور یہ کفار کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے۔ پہلی جو تعلیم تھی وہ بھی کس کے لیے تھی؟ ایمان والوں کے لیے، سچ بولنے والی۔ یہ دوسری تعلیم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ اگر تم نے حقوق ادا نہیں کرنے تو رشتہ کرتے ہی کیوں ہو؟ اگر تم نے بیویوں پر ظلم و ستم کرنا ہے تو پھر دوسرے کی بیٹی کو، دوسرے کے لگتے جگر کو لے کر کیوں آتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی اس روایت کو لے کر آئے، ایک صحیح روایت میرے دوستوں جا کر سند دیکھ لینا۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، کل کائنات کے اندر ایمان والوں میں سب سے بہترین مومن وہ ہے، سب سے بہترین مومن وہ ہے۔ ہاں جی کیٹیگریز بنا دی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی۔ فرمایا کائنات کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں سب سے بہترین مومن وہ بندہ ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اسی روایت میں فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے بہترین لنسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ ہے۔ جس بندے کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اعلیٰ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین وہ انسان ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کرتے ہو جو تم پوری نہیں کر سکتے؟ اگر کسی کی بیٹی کو عزت نہیں دے سکتے، اگر کسی کے گھر والوں کو عزت نہیں دے سکتے، قدم مت بڑھایا کرو وہاں پر، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ دوسرا اخلاق بھی ہمیں سمجھ میں آیا۔ تیسرا اخلاق اللہ رب العالمین نے فرمایا اے انسان کبھی تو دنیا میں اکڑ کرنا چلنا، تیری طاقت تیری روح کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے گا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں سن رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ میں بول رہا ہوں، اللہ ہی کا حکم ہے کہ میرے قدم چلتے ہیں۔ مجھے کوئی یہ شیوا نہیں دیتا کہ میں اپنے بٹن کھول لوں اور میں بدمعاشی پر فخر کرنے لگ جاؤں کہ جی لوگوں میں سب سے بڑا بدمعاش انسان ہوں، سب سے معاشرے میں بدترین انسان دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لینا میں بہت بڑا انسان ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا قرآن یہ تعلیم دیتا ہے، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان کبھی دنیا میں زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، تیری طاقت اتنی نہیں کہ تو زمین پھاڑ دے، زمین کو پھاڑ کر کوپل نکالنے والا اگر ہے تو اللہ ہے۔ تیری طاقت اتنی نہیں ہے، تیری طاقت اتنی نہیں کہ تو پہاڑوں کو پھلانگ لے، ہاں بڑے بڑے پہاڑ بنانے والا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
اگر پہاڑوں کو گاڑنے والا ہے تو اللہ ہی ہے، پہاڑوں کے پتھروں سے پانی نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، تجھے یہ شیوا نہیں دیتا کہ تو تکبر کرنے لگ جائے۔ انسان کی چال میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔